حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر؟ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ چہیتا. اور حضرت عمر فاروق. کون عمر فاروق؟ پیارے نبی کا لاڈلا. عثمان غنی پیارے نبی کا نہایت قریبی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہیرے ہیں جو اللہ کے نبی کے ایک نہایت قریبی دوست بھی ہیں، رازدار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہے. ایک روایت ابن عبد البر نے نقل کی ہے، جس نے نبی کو بیٹی دی نکاح میں وہ بھی جنتی، اور جس کے نکاح میں نبی نے بیٹی دی وہ بھی جنتی. ابو بکر و عمر وہ ہیں جن کی بیٹیاں نبی کے نکاح میں تھی، اور عثمان و علی وہ ہیں جن کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں تھی. حضرات، میں نہیں کہتا، ابن ابی الحدید کے ساتھ ابن میسم نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ نقل کرتا ہے. انہوں نے عثمان غنی کو مخاطب کر کے کہا، عثمان، جس طرح تو نے نبی سے دین سیکھا ہم نے بھی سیکھا، جس طرح تو نے نبی کی صحبت اختیار کی ہم نے بھی کی، لیکن ایک فخر ایسا ہے تیرا، ایک تیرا امتیاز اور اعزاز ایسا ہے جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. تو کائنات کا واحد فرد ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی، ذوالنورین ہے. اور حضرات، علی وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی کفالت میں لیا، خود سجایا، خود سنوارا، بیٹے کی طرح رکھا، داماد بنایا، ان کو اپنے لیے ہارون کے برابر قرار دیا. حضرات، عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے کہا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا کوئی اور نہیں، وہ عمر بن خطاب تھا. اور عمر وہ ہے جس کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی اس میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا واللہ لقد کان اسلامک عزا وامارتک فخرا ولقد ملأت الارض عدلا. عمر، اللہ کی قسم، تو اسلام لایا تو اسلام کو عزت ملی. تو وہ ہے جس کی حکومت تاریخ اسلامی کا فخر ہے. تو وہ ہے جس نے ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا. اور حضرات، سارے مرید رسول، عمر مراد رسول، سنیوں کی کتابیں نہیں، شیعہ احباب کی کتاب بہار الانوار، اس کی کتاب السماء والعالم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے. اور حضرات، عمر وہ ہے جس کے نکاح میں علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دی. اور یہ کتاب سنیوں کی کتابیں نہیں، شیعہ کی کتب الاستفسار کو اٹھائیں، ملا یحضر الفقیہ کو اٹھائیں، بہار الانوار کو اٹھائیں، الکافی کلینی کی اٹھائیں، شافی سید مرتضی المرہدا کی ہو، فصول المہم اردبیلی کی ہو، مناقب آل ابی طالب، مناقب آل ابی طالب ہو، نور اللہ شوستری کی، جلاء العیون ہو، حیات القلوب ہو، بلکہ ہر وہ کتاب جس میں حضرت علی کی اولاد کا ذکر ہے، وہاں یہ بات درج ہے کہ حضرت علی کی صاحبزادی، حسنین کی بہن حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی. اور عجیب معاملہ ایک تکون بنی ہوئی ہے، عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں، نبی کی بیٹی علی کے نکاح میں، علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں. یہ مسلسل ہے، یہ تکون ہے. اور بات یہی تک نہیں، میں ایک اور چیز آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد
حضرت امام حسین کی بہن زینب، ان کی شادی ہوئی تھی عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ. ان دونوں میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام کلثوم، اس کا نام بھی ام کلثوم. اس کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابان بن عثمان کے ساتھ، جو خلیفہ مہدی کے دور میں، جو مروان کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر رہے. اور یہی ابان ہے جنہوں نے سن 80 ہجری میں عبداللہ بن جعفر طیار کا جنازہ پڑھایا، جنہوں نے سن 81 کے اندر حضرت حسن و حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کا جنازہ پڑھایا. اور حضرات اس کے بعد حضرت علی کی ایک پوتی حضرت حسن بن علی کی لخت جگر ام الحسن اس کا نام، اس کا نکاح ہوا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. پھر اس کے بعد حضرت حسین کی صاحبزادی سکینہ بنت حسین، اس کا نکاح ہوا عبداللہ بن مصعب کے ساتھ. اور عبداللہ بن مصعب کے بعد اس کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ. پھر ایک فاطمہ نام کی پوتی ہے جو حسن مصنع کی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ. پہلے سکینہ کا نکاح مصعب بن زبیر عبداللہ بن مصعب کے بعد زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ. اور اس فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کے بعد بیٹا ہوا، اس کا نام نبی پاک کے نام پر محمد رکھا. پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا. پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا. پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا. حضرت حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر، طلحہ اور عمر. حضرت زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، امام باقر کے بیٹے کا نام عمر. یہ رشتے تھے آپس میں. اور عمر کے بارے میں انہوں نے جو رشتہ طے کیا اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت میں میرا رشتہ طے ہو جائے، تو علی نے کہا تیرے جیسا داماد کائنات میں جس کو مل گیا اس کے فخر کے کیا کہنے. اور حضرات عمر پیارے نبی کا رازدار، چہیتا ساتھی، جس کے بارے میں کہا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان ٹکنے کا نہیں. اور نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 کہا ان لسان عمر ینطق بالحق. عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند و عزائم، عمر فلک پرواز، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول. عمر کی ذات پر سینکڑوں شہادتیں قربان، عمر کے نام پر لاکھوں سعادتیں قربان.